بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ مچھلی ذبح نہیں کی جاتی، پھر یہ حلال کیسے ہوئی؟ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے۔ اس نے غیر مسلموں کا سب سے بڑا سوال کا جواب دے دیا ہے۔ اسلام نے حلال کھانے کا حکم دیتے ہوئے حرام کھانے سے منع کیا ہے۔ ایسے جانور کا گوشت استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے جسے اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو۔ غیر مسلم نہ صرف حرام گوشت استعمال کرتے ہیں بلکہ اسلام کے اس حکم سے متعلق مچھلی کی مثال پیش کرتے ہوئے یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ اسے ذبح نہیں کیا جاتا، پھر یہ حلال کیسے ہو گئی؟ تاہم اب سائنس نے اس سوال کا جواب دے دیا ہے اور ایسا حیران کن انکشاف کیا ہے کہ آپ بھی بے اختیار سبحان اللہ تعالی کہہ اٹھیں گے۔ مچھلی جیسے ہی پانی سے باہر آتی ہے تو اس کے جسم میں موجود تمام خون فوراً اپنا راستہ بدل لیتا ہے اور مچھلی کے منہ میں واقع ایپیگلوٹس میں جمع ہو جاتا ہے۔ مچھلی کے پانی سے نکلنے کے کچھ ہی دیر بعد اس کے جسم میں موجود خون کا ایک ایک قطرہ ایپیگلوٹس میں جمع ہو کر باقی گوشت کو خون سے پاک کر کے اس کا گوشت خالص اور حلال کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مچھلی کو ذبح کرنے کی صورت ہی باقی نہیں رہتی، اور جس دوران مچھلی کا گوشت بنایا جاتا ہے تو ایپیگلوٹس کو بھی نکال دیا جاتا ہے۔ اسلام میں حلال کھانے کا مقصد جانور کے جسم سے خون کا مکمل اخراج اور گوشت کو خون سے پاک کرنا ہوتا ہے۔ یہی نہیں، سائنس نے اسلام کے حلال کھانے کے حکم کے پیچھے چھپی حقیقت بھی آشکار کی ہے، جس کے باعث غیر مسلم بھی ہکا بکا رہ گئے ہیں، کیونکہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے دل اور دماغ کا رابطہ ختم نہیں ہوتا، اور دل جانور کی وریدوں اور شریانوں میں موجود تمام خون کے باہر نکلنے تک دھڑکتا رہتا ہے۔ اسی طرح اس کا گوشت خون سے پاک اور حلال ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب جب کسی جانور کو اسلامی طریقے سے یعنی جھٹکے وغیرہ کے ذریعے ہلاک کیا جاتا ہے تو اس کا دل بھی فوراً دھڑکنا بند کر دیتا ہے اور یوں جسم سے خون کا اخراج ہو ہی نہیں پاتا۔ سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ مختلف قسم کے سنگین بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیموں اور بیکٹیریاز کی افزائش کے لیے خون بہترین چیز ہے، اور جب جانور کے جسم سے خون کا اخراج نہیں ہوتا تو یہ گوشت کو ہی خراب کر دیتا ہے، اور جب انسان اسے کھاتے ہیں تو بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں خصوصیت کے ساتھ پانی کے جانوروں کے متعلق حکم سورہ مائدہ میں حکم دیا گیا ہے۔ تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے سمندر کا شکار اور اس کا طعام۔ سورہ مائدہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال کے بارے میں واضح کر دیا گیا ہے کہ تم پر مردار کو حرام کر دیا گیا ہے، اور بہایا ہوا خون اور سور کا گوشت، اور وہ جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو اور گلا گھٹ کر مرا ہوا اور ضرب سے مرا ہوا اور اوپر سے گر کر مرا ہوا اور سینگ مارنے سے مرا ہوا، وہ جانور جسے درندے نے پھاڑ کھایا ہو سوائے اس کے جسے مرنے سے پہلے تم نے ذبح کر دیا، اور وہ جانور جو باطل معبودوں کے لیے ذبح کیا گیا ہو، اور سمندر کا مردار حلال ہے۔ اس سے مراد سمندر کے وہ حلال جانور ہیں جو کسی صدمہ سے مر گئے اور سمندر نے ان کو ساحل کی طرف بہا دیا۔ اسی کو قرآن نے احل لکم صید البحر وطعامہ میں طعام سے مراد لیا ہے۔ یاد رہے سمندری جانور وہ کہلاتا ہے جو خشکی میں زندگی نہیں گزار سکتا، جیسے مچھلی اور مچھلی کی تمام اقسام حلال ہیں۔ صرف وہ مچھلی حرام ہے جو طبعی موت مر کے سطح آب پر الٹی ہو کر تیرنے لگے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ ایسی مچھلی جو پانی میں کسی آفت کی وجہ سے مر گئی ہو، مثلاً پانی کی گرمی، ٹھنڈک یا دوا کے چھڑکاؤ، یا شکاری کے ہتھیار کی ضرب کی وجہ سے مر گئی ہو،
پھر ایسی مچھلی کو مردہ ہونے کے باوجود بھی کھانا درست ہے۔ البتہ ایسی مچھلی جو پانی میں اپنی طبعی موت مری ہو، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ ایسی مچھلی کی پہچان فقہا نے یہ لکھی ہے کہ پانی میں اس کی پیٹھ نیچے اور پیٹ اوپر ہو جاتا ہے۔ اگر اس طرح الٹی ہو تو وہ آفت کی وجہ سے مرنے والی مچھلی سمجھی جائے گی اور اس کا کھانا درست ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔